العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تلد الامۃ ربتها. قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. تلید ولد یلدو سے مضارع منصوب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. الامۃ یہ تلیدہ کا فاعل ہے اور امت کے معنی آتے ہیں باندی، جس کی جمع آتی ہے الاماء. ربتہا یہ تلیدہ کا مفعول ہے. ربتن مضاف ہے، ہا ضمیر مضافل ہے. ربتن کے معنی سیدتن، سیدہ اور مالکہ کے. بعض روایتوں میں صیغہ مؤنث کے بجائے ربتہا کے بجائے ربہا تذکیر کے صیغے کے ساتھ بھی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں بعلہا کا لفظ بھی آیا. بعل کے معنی منتظم شوہر کے ہوتے. لفظ رب کا اضافت کے ساتھ اطلاق غیر اللہ پر بھی جائز ہے، جیسے کہا جاتا ہے رب المال، رب الدار. اب آپ کہیں گے حضرت اس جملے کا کیا مطلب؟ تو اس سلسلے میں مختلف توجیحات محدثین نے بیان پیش کی ہیں، جن میں سے پہلی تو یہ ہے کہ اہل اسلام کو اللہ رب العزت اپنے اعداء پر، بلاد کفار پر غلبہ دیں گے، اور اس غلبے کے نتیجے میں کثرت سے باندیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں گی. پھر باندی کو آقا سے بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ ظاہر بات ہے جب آقا آزاد ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی آزاد ہوگا، وہ اپنے باپ کے تابع ہوگا. تو وہ بچہ اپنی ماں کے حق میں اپنے باپ کی طرح آقا بن جائے گا. اگر کسی کو اس بات پر یہ اعتراض ہو کہ دین اسلام، یہ اہل اسلام کا غلبہ ہونا اور فتح، اگر کسی کو اس توجیہ پر یہ اعتراض ہو کہ یہ تو دین اسلام کے استحکام اور اہل اسلام کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے، تو اسے کس طریقے سے علامت قیامت قرار دیا جائے؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کا اپنی انتہا کو پہنچ جانا، کسی بھی چیز کا اپنی انتہا کو پہنچ جانا اس کے انحطاط پر تنبیہ کرنے والی ہے، جس کو عربی میں یوں کہا جاتا ہے بلوغ الغایت منذر
بالتراجع والانحطاط، جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو انحطاط کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بہرحال دوسری توجہ یہ کی ہے کہ ایسی باندی سے جب آقا کو بچہ ہوگا تو وہ باندی ام ولد کہلاتی ہے۔ تو زمانے میں فساد آ جائے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ ام ولد کی بیع کریں گے، دوسروں کے ہاتھ اس باندی کو فروخت کریں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص اپنی ہی ماں کو خریدے گا اور اسے خرید کر اپنا غلام بنائے گا، اور اس کو یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی ماں ہے۔ تو بألفاظ دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی جہل کا دور ہوگا، جہل کا غلبہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئیں گے۔ اسی طرح کثرت مال سے بھی کنایہ ہو سکتا ہے۔ تیسری توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، یہ والدین کی نافرمانی سے کنایہ ہے کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرے گی اور ماں کو اپنے گھر کی لونڈی خیال کریں گے، اور اس سے ایسے کام لیے جائیں گے اور خدمتیں لی جائیں گی جیسے کسی نوکرانی اور باندی سے لی جاتی ہے۔ اس صورت میں لفظ رب کا اطلاق حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہوگا۔ آخری توجہ یہ بیان کی گئی ہے، چوتھی، کہ جو اصل ہوں گے وہ فرع بن جائیں گے، جو بیچارے باوقعت، باحیثیت اور شریف لوگ ہوں گے وہ فرع کا درجہ اختیار کر لیں گے، اور جو ایسے ہی ہوں گے فرع کی حیثیت رکھنے والے وہ اصل کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ بہرحال حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، کہ جب نااہلوں کے ہاتھوں میں عہدے آئیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کیجیے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور یہ کہ تم برہنہ بدن، تنگ دست، فقیر بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ جو عمارتوں کے بنانے میں فخر و افتخار کریں گے۔ حفات یہ حافن کی جمع ہے، جیسے میں نے بھی ترجمہ کیا، جس کے معنی آتے ہیں برہنہ پا، یعنی ننگے پیر، جس کے پیر میں جوتا چپل نہ ہو۔ العراۃ یہ عارن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے برہنہ بدن، ننگا، جس کے جسم پر کپڑے نہ ہو۔ العالۃ یہ عائل کی جمع ہے، جس کے معنی فقیر، تنگ دست کے۔ رعاء یہ راعی کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں چرواہا، محافظ۔ الشاء یہ شاۃن کی جمع ہے،
آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ چرواہوں کی حیثیت معاشرے میں کیسی ہوتی ہے۔ انہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، اور بالخصوص یہاں پر رعاء الشاء یعنی بکریوں کے چرواہوں کا ذکر ہے، تو ان کی تخصیص کی وجہ یہی ہے کہ اونٹوں اور دیگر جانوروں کے چرواہوں کا تب کچھ مقام ہوتا بھی ہے، ان کی کچھ حیثیت ہوتی بھی ہے، البتہ بکریوں کے چرانے والوں کی معاشرے میں اونٹوں کے چرانے والوں کے بنسبت حیثیت بہت کم ہوتی ہے، انہیں بے حیثیت سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا قریب بقیامت کہ ایسے ان پڑھ، جاہل، دیہاتی، فقیر، تنگ دست کہ جن کو پیر میں چپل اور جوتا نصیب نہ ہو پہننے کے لیے، اور بدن کو ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا بھی جو ہے میسر نہ ہو، اور وہ بکریوں کے چرواہے متمول ہو جائیں، مالدار ہو جائیں گے، اور شہروں میں منتقل ہو کر یا اپنے ہی مقام پر بلند بلند عمارتیں بنائیں گے، اور ایک دوسرے سے مسابقہ ہوگا گویا کہ بڑھ چڑھ کر، یا عمارتوں کو خوب مزین کریں گے۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس بات سے بھی کنایہ ہو سکتا ہے کہ نااہلوں کو عہدے سونپے جائیں گے، اور آج دیکھیے آپ یہ دور آ گیا ہے کہ انگوٹھے چھاپ وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور جو بیچارے پڑھے لکھے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ بیچارے ان کے آفسوں کو جھاڑو دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان پڑھ سربراہ بن جائیں گے، سیادت، قیادت اور سیاست ان کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ یہاں جیسے سائل نے سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن اماراتها، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 2 علامتیں بیان فرمائیں، اور 2 پر اکتفا فرمایا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سائل نے سوال میں امارات صیغہ جمع کا استعمال کیا، تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ حاضرین کی تحذیر ہو، تنبیہ ہو، اس وجہ سے مقتضی حال کے مطابق 2 چیزوں کے بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق، انطلق ينطلق انطلاقا، انطلق فعل ماضی ہے، اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، مراد ہے السائل، ثم انطلق السائل، پھر وہ پوچھنے والا شخص جو ہے مجلس سے روانہ ہو گیا۔ فلبثت انا ملیا، ملیا ای زمانا کثیرا، ملی کا لفظ ملوین سے ہے، اور ملوین کہتے ہیں شب و روز کو۔ فلبثت ملیا، میں ایک دراز زمانے تک رکا رہا، ٹھہرا رہا، اس سے مراد 3 راتیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تعین آپ 3 دن کی کیسے کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے ابو داؤد شریف، اسی طریقے سے سنن جامع ترمذی اور سنن نسائی میں روایت موجود ہے،
اور اس روایت میں فلبست انا ملین کے بجائے فلبست ثلاثن ہے، اور بلکہ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ فلقین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات فرمائی۔ شرح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں ان کے متعلق یعنی سائل کے متعلق بتلا دیا تھا کہ کون تھے اور کیوں آئے تھے۔ اب بظاہر تعارض ہو گیا تو کیا تطبیق ہو سکتی ہے، توفیق ہو سکتی ہے؟ تو ذہن نشی فرما لیں کہ ممکن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تشریف لے چلے گئے ہوں، اور ان کے جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین اور موجودین سے بتا دیا ہو کہ یہ فلاں تھے، جبرائیل تھے، کیوں آئے تھے، اس کی وجہ بتائی ہو، اور حضرت عمر کو 3 دن کے بعد بتلایا ہو۔ یہ ہو گئی دونوں میں تطبیق۔ ثم قال لی، پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سائل کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس سوال فرماتے، چاہے وہ صحابہ کے وہ علم میں وہ بات ہوتی تب بھی وہ ادباً اور احتراماً جواب یوں دیا کرتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، قلت، میں نے بھی کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بخوبی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، قال فإنہ جبریل، کہ وہ تو جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب دیکھیے اس جملے میں 2 باتیں ہیں ذہن نشی کرنے کے قابل ہیں۔ ایک تو جبرائیل کے آنے کا مقصد بتایا گیا کہ یعلمکم، اب جبرائیل کی طرف تعلیم کی اسناد اور نسبت کی گئی، گویا کہ جبرائیل معلم، تو یہ اسناد حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ اسناد مجازی ہے۔ کیسے کہ حضرت جبرائیل کا آنا اور مجلس رسول میں بیٹھ کر سوال کرنا یہ تعلیم کا سبب بنا ہے، تو در حقیقت معلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن چونکہ اس تعلیم کا سبب جبرائیل امین علیہ السلام بنے ہیں، اس وجہ سے یہاں تعلیم کی اسناد اور نسبت جبرائیل امین کی طرف کی گئی ہے، یہ اسناد مجازی کہلاتی ہے۔ یعلمکم دینکم، دین کی اضافت حضرات صحابہ کی طرف کی گئی، دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ حضرات صحابہ کی طرف دین کی اسناد اور نسبت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کو اور دین کو اور علوم کو حاصل کرنے والے دراصل حضرات صحابہ ہیں، اور مابعد کے لوگوں تک دین کی تعلیمات کو پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام ہی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث سے آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں حدیث میں،
ایک تو اسلام، دوسرے ایمان اور تیسرے احسان۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینکم یعلمکم دینکم فرمایا، تو گویا کہ اسلام، ایمان، احسان سب پر دین کا اطلاق ہوا ہے، سب دین میں داخل ہیں۔ تو اسلام تو ہے ہی، ایمان تو ہے ہی، لیکن احسان یہ بھی جو ہے دین میں داخل ہے۔ آج کل لوگ تصوف پر اعتراضات کرتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، وہ حضرات اس پر خاص توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما